اس سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر اس آیت کریمہ کا خلاصہ پیش کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے صرف ایمان والوں کو ہی اپنا دوست بنائے، کافر کو نہ بنائے، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہیں جس دن ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، سب کچھ سامنے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ یوم ترجمہ ہے جس دن تم پاؤ گے، جس دن پائے گی ہر جان اسے جو اس نے عمل کیا بھلائی کا، محضرا سامنے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن پڑھنے والوں کو یا حضور کے نائبین کو کہ یاد کراؤ، ذکر کراؤ اس دن کا جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ سارا معاملہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے، اور جو انسان کرتا ہے سب اسی نیت سے تو کرتا ہے کہ آخرت میں ملنا ہے۔ اچھائی کرتا ہے تو آخرت کے لیے، برائی کرتا ہے تو آخرت کے لیے۔ ورنہ آپ غور کریں، انسان کی خاصیت ہے کہ جب اچھائی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار بدلہ مل جائے، بدلہ مل جائے، لیکن برائی کرتا ہے تو اس نیت سے نہیں کرتا کہ بدلہ ملے، حالانکہ نیکی کا جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں ملنا فائنل ہے۔ اور دنیا میں اللہ جسے چاہتا ہے اسے ڈھیروں بدلہ عطا فرما دیتا ہے، ڈھیروں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ کسی کو 10 گنا دیتا ہے ایک پہ، کسی کو 70 گنا دیتا ہے، کسی کو 100 گنا دیتا ہے، اور کسی کو 700 گنا، اور کسی کو جو ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس، ہر جان۔ اب جان تو بہت ساری ہے، حیوانات میں جانور ہیں، پرند ہیں، پرندے بھی حیوانات میں جاندار ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جو ذکر کرتی ہے وہ جاندار ہوتی ہے۔ مردہ کیا ذکر کرے گا، اور اس کے ذکر سے کیا فائدہ، وہ تو لذت تباہ کے لیے کر لیتا ہے۔ جی تو زندوں میں بھی جو مکلف ہیں، جاندار میں جو مکلف ہیں، مکلف صرف انسان اور جن ہے، جانور مکلف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو آخرت میں ان کو بدلہ دلا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون ترابا، تو لوگ مٹی ہو جاؤ۔ سارے جانوروں کو مٹی ہونے کا حکم ہوگا، الا ماشاء اللہ کچھ جانور ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کے جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ان جانوروں میں سے ایک جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کا بچہ ہے، وہ بھی جنت میں جانے والے۔ میرے نبی کا براق، سبحان اللہ، میرے نبی کی اونٹنی قصوہ، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام پر جس گدھے پر سوار ہوئے، حمار پر جس کو یعفور کہا جاتا تھا، وہ بھی جنت میں جانے والا ہے۔ اس کا بڑا لذیذ، بڑا زبردست ایک واقعہ القصاص الکبریٰ اور دلائل النبوہ کے اندر آیا۔ یعفور اب گدھے تو بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے تو وہ گدھا نہیں رہتا ہے نا، جو سمجھداری دکھائے وہ گدھا نہیں رہتا، اور جو سمجھداری نہیں دکھاتا تو یعفور کا معاملہ ایسا کہ وہ ایک یہودی کے پاس تھا، یہودی اس پر بڑا بیٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ اٹھا کے گرا دیتا۔ یہودی کبھی نہیں بیٹھ پایا، پریشان ہو گیا، بہرحال بیچا اس نے، ہوتے کرتے وہ حضور کے پاس آیا، کوئی نہیں بیٹھ پایا شروع سے اس کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کرنے لگے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بولتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس نسل سے ہیں، جتنے بھی ہماری نسل سے آئے ہیں، اس نسل کے جتنے بھی ہوئے ہیں، ان پر جو بھی سوار ہوا وہ ہمیشہ اللہ کا نبی ہی رہا ہے، اور اس نسل کا کوئی نہیں بچا سوائے میرے۔ تو میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، میرے اوپر خالی اللہ کے نبی سوار ہونے والے ہیں۔ یعنی اس گدھے کو بھی معلوم ہے
جو آقا کی نسبت سے ہو جائے اسے بھی معلوم ہے کہ اللہ کا نبی آخری نبی ہے. جی بہرحال تو جو مکلف ہے صرف انسان ہی مکلف ہے. جانور کو حساب کتاب کرنے کے بعد جیسے زکوٰۃ کے مسائل میں آیا کہ جو جانوروں کی زکوٰۃ نہ نکالے. اب اپنے یہاں تو اتنے جانور رہتے نہیں، مطلب چرواہوں کا معاملہ یا جو آدمی زیادہ جانور پالتا ہے اس کا معاملہ ہے کہ 40 جانور ہو جائیں، چر کر کے آتے ہیں، خالی چر کر کے کھاتے ہیں تو ایک جانور سے کافی نکالتے ہیں. بکری 40 ہے، بھینس اور گائے ملا کر کے 40 ہے تو ایک جانور نکالا جائے. بہرحال اگر نہیں نکالیں گے تو روز محشر یہی جانور آئے گا اپنے پاؤں سے مارے گا اور انصاف اللہ تعالیٰ دلائے گا، اس کے بعد آتی ان کو مٹی بنا دے گا. لیکن صالح کی اٹھنی آقا علیہ السلام کی سواریاں، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا حمار وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا. تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دمبے کی شکل عطا فرمائے گا، چونکہ کتا جہاں جائے وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہ آئیں، لیکن وار اصحاب کہف کا کتا ہے تو خالی اللہ کے ولیوں کے قریب رہ گیا تو جنت کا حقدار ہو گیا. تفسیر روح البیان کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دمبے کا جسم عطا فرما کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، دمبے کی شکل دے گا. تو یہ معاملہ ہوگا ہر جاندار. تو جب جانور مٹی بنائے جا رہے ہوں گے تو کافر دیکھیں گے، اب ٹینشن میں ہوں گے نا، وہ کافر دیکھیں گے ٹینشن میں تو کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر کہے گا اے کاش ان جانوروں کو نہ جنت سے مطلب ہے نہ جہنم سے مطلب ہے، کم سے کم باہر تو ہیں، سکون میں تو ہیں، اے کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا، اے کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا. لیکن اب کیا ہوتا ہے تو اٹھا کے ڈھونک دیے جائیں گے. اور اب فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہر جان، جو جان مکلف ہے، اب مکلف کون ہوتا ہے؟ جو انسان ہے اور عاقل بالغ ہے. اس میں مسلمان کی قید مت لگانا، کافر کو بھی بدلہ دیا جائے گا، وہ بھی مکلف ہے سدھرنے کا، ایمان لانے کا ہے. وہ بولے کہ ہم کو قرآن عربی میں نہیں سمجھ میں آتا، مسلمانوں کی زبان نہیں سمجھ میں آتی، نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے، وہ غور کرے کہ میری کمپنی میرے بغیر نہیں چلتی ہے تو زمین و آسمان کیسے چل رہے ہیں، کیسے قائم ہے، سورج چاند کیسے چل رہا ہے. اپنی عقل کا استعمال کرے. دنیا کو عربی میں عالم کہا جاتا ہے، عالم جاننے کا آلہ، جاننے کا ذریعہ. کہاں کس کے جاننے کا ذریعہ؟ کہاں غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ذات ہے جو نظام عالم کو چلا رہی ہے، وہ ایک ذات ہے جو نظام عالم کو چلا رہی ہے. کوئی کھڑا ہو جائے بولے ایک کیوں، انیک بھی تو ہو سکتی ہے. کوئی بول سکتا ہے نا بھائی پارٹنرشپ میں بھی تو چلا سکتے ہیں نا. وہ کوئی بولے پارٹنرشپ، اچھا پارٹنر میں ہمیشہ اتفاق ہو ضروری نہیں ہے، صحیح ہے نا، اختلاف ہوتا ہی ہے. جہاں ترقی ہوئی اختلاف، اور آج تو دنیا ترقی کر رہی ہے تو اختلاف تو ہونا ہی چاہیے. جب اختلاف ہوگا، ایک بولتا ہے بارش ہو، ایک بولتا ہے بارش نہ ہو. اب دونوں میں جب اختلاف ہوا تو ایسی صورت میں جس کی بات مانی جائے گی وہ قادر ہوگا اور جس کی بات نہیں مانی جائے گی وہ عاجز ہوگا. اور اللہ عاجز نہیں ہوتا، اللہ تو قادر مطلق ہوتا ہے. معلوم ہوا کم سے کم اگر شریک پارٹنر دو مانو گے نا تو ایک عاجز ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ عاجز ہوا وہ خدا نہ، کیونکہ خدا تو قادر مطلق ہے. اسی لیے اب فرماتا ہے قرآن میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا. اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہو جائیں تو نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. ایک کہے گا بارش ہو، ایک کہے گا بارش نہ ہو، دونوں طاقت دکھائیں گے. سمجھ میں آیا نا. اور میرا رب تو قادر مطلق ہے. جی تو مکلف سے مراد بالغ اور عاقل. عاقل جس کا دماغ کام کرتا ہو. جو آدمی پاگل ہو، مجنون ہو، اس کے اوپر شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے. اسی میں سے ایک میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں مجذوب، ان پر بھی شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے. اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا ایک شعر ہے نا، بے خودی میں سجدہ دریا توا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. تو پھر آپ کہیں گے فتاوی رضویہ شریف چوتھے حصے میں تو اعلیٰ نے لکھا ہے کہ مزار شریف کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں بے خودی میں سجدہ در سے مراد سرکار کا در،
بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ شہزادے کہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نذرانہ۔ تو ہمارے لوگ تو یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اس کو سمجھیں آپ پہلے۔ ایک ہوتے ہیں مجذوب، ایک ہوتے ہیں غیر مجذوب۔ مجذوب ان پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، اسی کو کہا جاتا ہے بے خودی کا عالم، بے خود دیوانہ، بے خود دیوانہ۔ وہ دکھتا ایسے لیکن نظر ہمیشہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، سمجھنا نا۔ اسی لیے مفتی اعظم نے فرمایا فتاوی مصطفیہ کے اندر کہ مجذوب کی سنگت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بولے بندہ نواز تو بڑے بڑے بال رکھ کے ہم کہیں گے کہ بندہ نواز، اگر تم بھی بندہ نواز کے مقام پہ پہنچو گے تو تم چاہے جتنے بڑے رکھو تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ مجذوب ہے تو مجذوب نہیں ہے، مجذوب کے لیے غیر مکلف معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی حدیث بھی سناؤں گا اس کو۔ کہا 12 سال صابر پاک کھڑے رہے نماز کا پڑھے، ہم کہیں گے نماز مکلف پہ ہے مجذوب پہ نہیں ہے۔ سمجھ ہے نا، نماز کس پہ ہے؟ مکلف پہ، مجذوب پہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا بے خودی، سبحان اللہ، مجذوبیت کا معاملہ سمجھ میں آیا نا۔ اب آپ کہیں گے مجذوب غیر مکلف ہوتا ہے، کیا دلیل؟ تو ہم کہیں گے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث، جس کے راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، عن الصبی حتی یستیقظ، حتی یعتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے۔ جب تک سوتا ہے غیر مکلف ہوتا ہے، جب تک سوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کہا سونے میں صدر کھل گیا گنہگار رہا، کہا نہیں غیر مکلف ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بغیر انڈرویئر کے گھومتے رہتے ہیں، گنہگار نہیں ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا غیر مکلف ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا المجنون حتی یفیق، مجنون یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے، جب تک مجنون ہے تب تک غیر مکلف ہے۔ کہا دنیا کو دل دے بیٹھا تو مجنون ہو گیا، اور اپنا دل رب کے حوالے کر دیا تو مجذوب ہو گئے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ادب کے دائرے میں مجذوب کہا جاتا ہے، مجذوب مطلب کھینچا ہوا، سمجھ میں آیا نا۔ تو مجذوب پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، تو مکلف مراد ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا۔ افسر دیتا ہوں نذرانہ، دیں گے سب نذرانہ سرکار کو؟ یا تو وقت نذرانے میں دے نہیں پاتے ہم لوگ، صحیح ہے کہ نہیں؟ کم ہے وقت، بھاگنا ہے نہیں، ہر جگہ کا معاملہ ہے۔ نماز کے لیے بھاگے تو بولے جلدی سے جانا ہے، لیٹ 5 منٹ بھی لیٹ ہوا تو مسئلہ ہوا، وہ سب ایسے مسائل رہتے ہیں۔ تو سرکار کے لیے قربانی ہے وہ نذرانہ۔ تو مفتی اعظم ہند حقیقت نے فرمایا، وہ مجذوبیت نے فرمایا، عالم استغراق میں فرمایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں اگر کوئی مجذوب آتا ہے، آنے کے بعد اگر سر پیش کرتا ہے تو وہ غیر مکلف ہوتا ہے، اور غیر مکلف پہ شریعت کا حکم نہیں لگا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جیسے چھوٹے بچے جی۔ تو یہاں نفس سے مراد، جان سے مراد مکلف جان، جو عاقل بھی ہو، پاگل نہ ہو۔ اسی لیے مردوں میں سے اس سے نماز معاف ہے جو پاگل ہو جائے، کیونکہ جب پاگل ہوگا تو مکلف نہیں ہوگا، اور نماز مکلف کے لیے۔ سمجھ میں آیا نا جی۔ اگر کوئی بولے کہ میں تو اس منصب پہ پہنچ گیا کہ نماز معاف ہو گئی، سمجھ لینا کہ یہ خود گیا۔ صحیح بات ہے نا، نماز تو خالی پاگل سے معاف ہے مردوں میں، عورتوں میں کیا ہے، پیریڈ والی عورتیں ہو جائیں تو بھی معاف ہے ان کی۔ اب مردوں میں تو پیریڈ کا معاملہ ہے نہیں، وہاں تو پاگل ہی بنائے گا جی۔ ما عملت، جو عمل کیا، چاہے چھوٹا کیا ہو چاہے بڑا کیا، من خیر بھلائی کا، کیونکہ بتایا نا آدمی برائی کرتا ہے تو بدلے کی امید نہیں لگاتا ہے، معلوم ہے جھوٹ بولیں گے یہیں پہ فائدہ مل جائے گا، مکاری کریں گے یہیں پہ فائدہ مل جائے گا دنیا ہی میں۔ آخرت کی تو خالی نیکیاں آخرت کی۔ کہا نماز پڑھے کیا ملا؟ پیر گیا تھا خالی منہ دھویا، نماز پڑھا، ٹائم پاس کیا، دل کو سکون ملا۔ کہا صلہ کیا ملا؟ کہا جو صلہ ملنے والا ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ سمجھنا؟ تو بھلائی کا صلہ آخرت میں، دنیا میں اللہ دے وہ الگ بات ہے جی۔ من خیر بھلائی، اچھا بھلائی کو اسی لیے رکھا گیا۔ دوسری بات، مسئلہ کیا ہے، ایک حدیث پاک میں آیا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، روز محشر سب کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے ایمان والوں پر کہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو گنہگار ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کچھ نیکیوں کو پسند فرما کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کچھ نیکیوں کے نہیں، کچھ ایسی بھی نیکیاں جن کے صدقے میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب گناہ معاف کرے گا رب تعالیٰ تو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک بندے کو بلائے گا اپنے قریب. سبحان اللہ. اللہ کا قرب ملے جیسا کہ اس کی شان، بلا کر بندے کے کندھے پہ اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت رکھے گا، اور جیسے ہی دستے قدرت رکھے گا اور اپنی چادر سے اس کو اڑا لے گا. حالانکہ اللہ جسمانیات سے پاک ہے، چادر قدرت سے اڑا لے گا، بندہ پردے میں آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا یہ بتا تو نے وہ گناہ کیا ہے جانتا ہے؟ بندہ کہے گا ہاں یا رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ گناہ کیا تو تجھے یاد ہے جانتا ہے؟ کہے گا ہاں یا پرور. اللہ تعالیٰ گنائے گا گناہ تو بندے کا چہرہ فک ہو جائے گا، وہ سمجھے گا ہلاک ہو گیا. تو میرا رب فرمائے گا چاہتا تو میں سب کے سامنے تیرے گناہ کو بتا دیتا، لیکن دنیا میں جب میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا، ان گناہوں کو چھپایا، آج بھی چھپا کر بتا رہا ہوں، جا ان نیکیوں کے صدقے میں سارے گناہ تیرے معاف کر دیے گا. تو جب گناہ معاف ہو جائیں گے نا تو رب کو تو اب مچل جائیں گے نا، نظر انداز ہو رہا ہے معاملہ. تو جیسے ہی وہ ہوگا کہیں گے مولا وہ بھی گناہ میں نے کیا، مولا وہ بھی گناہ میں نے کیا تھا. یعنی پھر قبولنا شروع کر دیں گے. یہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے. اپنے یہاں دنیا میں بھی تو ہے، معلوم ہے ابا نے ایک بار بیڑی پیتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت بچہ ڈرتا رہتا ہے، ابا کے پاس جائیں گے ماریں گے. ابا اگر بلا بیٹا بیڑی مت پیا کرو، اس کی جگہ یہ کر لیا کرو. تو اب بیٹا بولنے لگے گا ابا بیڑی کی جگہ اگر میں پان کھا لوں تو، بیڑی کی جگہ جو ہے نا اگر دوہرا کھا لوں تو، بیڑی کی جگہ یہ کر لوں تو. اب فٹافٹ ایک کا پرمیشن مل رہا ہے لیکن اتنا خوش ہو جائے گا کہ فٹافٹ آگے بولے گا. بلا تشبیہ خالی سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ جب کرم فرمائے گا تو بندہ کرم پہ اتنا یقین کر لے گا فٹافٹ اپنے گناہوں کا قبول کرنا شروع کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جی محاصرہ سامنے. اچھا ایک چیز اور، بدلہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے، قبر سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے بدلے گا. بلکہ قبر کیا روح نکلنے سے ہی آغاز ہو جاتا ہے. ایمان لانے کے بعد اگر بندے کے اعمال اچھے ہو جائیں تو روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. بہت ایک صحابی ہے نا روح نہیں نکل رہی ہے، زبردست صحابی ہے، روح نہیں نکل رہی ہے. کیوں نہیں نکل رہی؟ کیا ایمان کمزور تھا؟ ایمان مضبوط تھا، بس خالی ماں ناراض تھی، ماں ناراض تھی. لیکن ماں بھی کتنی واہ ناراض تھی، لیکن بیٹے کی تکلیف کو دیکھا تو معاف کر دیا. ماں ہوتی ہے ایسی، ماں ہوتی ہے ایسی. جی کاش جوانی میں بھی جوانی میں ماں اپنے شوہر کو اپنے ساس سسر کا خدمت کرنے کا ذہن دے دو، کیا بات ہوگا. صحیح ہے نا. جوانی میں ساس سسر سے بھاگنے کا پلان ہوتا ہے، اور جیسے بڑھاپا آتا ہے تو بولتے ہیں میرے بچے میرے پاس ہی رہیں، بھاگے نا. جوانی میں خدمت کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، اور بڑھاپا جب آتا ہے تو خدمت لینے کا موڈ ہوتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کا بدلہ آخرت میں ہے سوائے حقوق والدین. حقوق مانے ہوتا ہے نافرمانی. حقوق والدین، والدین کی نافرمانی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. دنیا ہی میں اس کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آیا، یہ حدیث تو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ ان سے دعا کرائیں گے، حضرت آپ دعا کر دیجئے، حضرت آپ دعا کر دیجئے. ارے حضرت تو دعا کر رہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کرم ہے اس کا. لیکن مصطفیٰ جس کے بارے میں کہہ دے اس کی دعا قبول ہوتی، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. سعد کے بارے میں حضور نے کہا اے اللہ میرا سعد جو بھی دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لیتا. بڑھاپے کے وقت آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آنکھ سے نابینا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جب مکہ پہنچے، کوفے سے مکہ پہنچے حج کرنے کے لیے، تو مکہ کے باشندے دوڑ کر کے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے اور کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کر دو، جس کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا. کچھ صحابہ نے آ کر کے عرض کیا اے سعد ابن ابی وقاص آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہو، اپنے لیے کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ روشنی عطا فرما دے؟ اپنے لیے کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ روشنی عطا فرما دے؟ حضرت سعد نے فرمایا میرا اللہ
مجھے اس حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے تو سعد بھی جس حال میں میرا اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے سعد اسی حال میں رہنا پسند کرتا ہے۔ کیا زبردست جواب عطا فرمایا جی۔ ہمارے یہاں تو ذرا سی آزمائش ہو جائے، یہ تعویذ وہ تعویذ، یہ کرم وہ کرم، اللہ خیر، اور ایسو ایرو خیرو کے پاس کی تعویذ ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے، بکری مل جا، یہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے اللہ خیر کرے جی۔ تو معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث بڑی پیاری سنایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کی دعا امت کے حق میں جیسے قبول ہو جاتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے پریشانیاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابا سے دعا کرانے کہ اماں سے دعا کرانے، ابا سے کراؤ جنت کا دروازہ ہے وہ، سبحان اللہ، اماں سے کراؤ تو قدموں کے نیچے لے کے چل لیں گے، جہاں قدم رکھے وہیں جنت، سمجھے گی نہیں آپ جی۔ تو صلہ جو ہے نا دنیا ہی سے ملنے لگتا ہے، وہ نکلنے کا معاملہ ہوا، قبر میں گیا، ایک حدیث میں آئے مشکات شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوالات ہوتے ہیں، یہ کوئی بات اور ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سوال ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سوال ہی نہ کرے، جیسے کہ رمضان میں انتقال کرے تو سوال سے بچ جاتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ہو، حدیث ہے نا یہ ترمذی شریف کی، رمضان میں جس کا انتقال ہو سوال قبر سے فتنہ قبر سے محفوظ ہو، جمعہ اور شب جمعہ میں انتقال ہو سوال اور فتنہ قبر سے محفوظ ہو، تو اللہ جسے چاہے بغیر سوال کے پاس فرما دے، اور اللہ جسے چاہے ایک ہی سوال کر کے کامیابی عطا فرما دے، اور اللہ جسے چاہے 3000 سوالات کرتا رہے۔ 3 سوال تو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد چغلی کی تھی قبول ہے بندہ، چلو آزاد چالو ہو گیا، زکات دیا تھا چالو ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو خبر ہے نا۔ تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کچھ فرمایا جی۔ مشکات شریف کی حدیث پاک جب سوالات ہو جائیں گے اور بندہ سارے سوال کا جواب دے لے تو دینے کے بعد فرشتے آئیں گے قبر میں۔ دیکھو دنیا میں فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے، ہم نے آنکھیں نہیں ویسی، لیکن قبر میں دیکھو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آنکھوں کا پاور بڑھا کہ گھٹا؟ بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں گھٹ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں گھٹ جاتا ہے، بولنا تیرا گھٹ جاتا ہے کیونکہ تو سا جاتا ہے، الحمدللہ ہمارا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھے نا، کہ فرشتے بھی دکھ رہے ہیں ہم کو، فرشتے کہیں گے ادھر آؤ، بندہ قبر میں اٹھے گا، فرشتے دکھائیں گے یہ دیکھو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا لیکن تم نے سوال کا صحیح جواب دے دیا، اس لیے ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا، سمجھے نا۔ اور کافر سے کیا کہا جائے گا، یہ دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ تھا، اگر تو صحیح جواب دیتا تو یہ ٹھکانہ ملتا، تو نے جواب نہیں دیا، تیرا ٹھکانہ یہ جہنم میں، سمجھ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے رکھ دے گا، تو شروعات ہو جاتی ہے جی۔ وما عمل، اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی برائی کرے گا، جو آدمی برا کام کرتا ہے جب اس کا انجام آتا ہے، امتحان میں کچھ لکھا ہی نہیں، جس دن رزلٹ نکلے گا اس دن ابا سے بھی بھاگے گا، اسکول سے بھی بھاگے گا، دوستوں سے بھی بھاگے گا، کیوں؟ رزلٹ سامنے ہے، کیا کروں، کاش 100 سال کی مسافت ہو جاتی رزلٹ اور میرے درمیان، ایسے ہے نا، تو وقفہ مل جاتا، یہ تمنا کریں گے۔ ویسے ہی جو آدمی برائی کر کے گیا ہوگا جب روزے محشر اللہ تعالیٰ اعمال نامے عطا فرما رہا ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے یا اپنی قدرت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اعمال نامے عطا فرمائے، تو جب عطا فرما رہا ہوگا تو کفار کہیں گے، برے لوگ کہیں گے کاش 70 سال کی دوری اور اس کے میرے درمیان ہو جاتی، اور ایک روایت میں آئے گا کاش وہ کہتا جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے ویسے میرے اور اس کے درمیان ہو جاتی تو اچھا رہتا، وہ تمنا کرے گا۔ تو رب فرماتا باما عملت من سوء، اور جس جان نے برا کام کیا ہے تودو، وہ تمنا کرے گی لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے کاش اس کے اور اس دن کے درمیان ایک لمبا وقفہ ہوتا، فاصلہ ہو، دور ہو جاتے ہم لوگ تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، جب اتنا ڈر لگ رہا ہے اس دن حاضر ہونے سے تو دنیا میں ڈرو نا،
دنیا میں اللہ سے ڈرو، آخرت میں بے خوف کر دیے جاؤ گے۔ جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہوتا ہے آخرت میں خوف میں رہتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ آخرت میں سے بے خوف کر دیتا ہے۔ جو دنیا میں زیادہ غم میں رہتا ہے، آپ غم سے مراد امت کے غم میں، امت کے درد میں غم میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے بے غم کر دے گا۔ اور جو دنیا میں بے غم رہتا ہے، کسی کی فکر نہیں رہتی ہے، آخرت میں وہ غموں میں ڈوبا ہوگا، وہ ٹینشن میں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اللہ کا خوف ہو، کمال یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں بہت ڈر لگ رہا ہے آخرت سے، اور ہم تو الحمدللہ آخرت میں اپنے اعمال پہ تو بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آقا کی شفاعت پہ تو ہمارا ایمان ہے، بھروسہ ہی نہیں، ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بھروسہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایمان مضبوط رہتا ہے، اور جس دن ایمان ڈگمگا گیا اس دن سب ڈگمگا جائے گا۔ یہ ایمان ہے ہمارا، جیسے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، جسے ہمارا ایمان ہے اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی موت و زندگی کا مالک ہے، ویسے ہی ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ روز محشر ہمارا نبی شفاعت فرمانے والا ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، محبوب اگر آپ چاہو تو آپ کی آدھی امت کو میں بخش دوں، اور اگر آپ چاہو تو آپ کو شفاعت عطا کروں۔ حضور نے فرمایا اگر میں آدھی امت کو بخشواتا تو آدھی تو پھنس جاتی، اس لیے میں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا شفاعت میرے حوالے کر دے، شفاعت میرے حوالے کر دے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس شبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا نے اپنے حوالے شفاعت کو لے لیا، اور حضور نے فرما دیا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت نہیں داخل ہوگا جب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایمان یہ ہے، اور لیکن آقا کے فرمان پہ بھی عمل ہے کہ مصطفیٰ نے کہا نمازوں کی پابندی کرنا، کریں گے۔ ایک واقعہ سنا اچانک یاد آیا، بڑا زبردست ہے۔ ہم لوگ شفاعت پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ معلوم ہے ایک مرتبہ مشکات کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک اٹھ کر کے چلے گئے، اور آنے میں بڑی دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے سارے صحابہ گھبرا گئے کہ ایسا تو نہیں کفار نے تکلیف پہنچا دی ہو۔ صحابہ کا ایمان ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن کچھ تقدیر پر ایمان ہے، تدبیر ہمارا کام ہے، سمجھے نا، تقدیر پر ایمان ہے، تدبیر کرنا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا، اور ڈھونڈنا کیا، ہم لوگ کو ڈھونڈنا پریشانی کا کام ہوتا ہے، مصطفیٰ کو کیا ڈھونڈنا، ارے جدھر سے مصطفیٰ گئے گلیاں مہک رہی ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قبیلے کے باغ میں حضور جا کر کے بیٹھ گئے، اب باغ کے اندر چاروں طرف بال کمپاؤنڈ، اندر کون بیٹھا ہمیں کیا معلوم، ہم کو نہیں معلوم، لیکن مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو سب کو معلوم، کیونکہ مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں مہکا کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دروازہ دیکھ رہا تھا، کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، جاؤں کہاں سے دروازہ، جاؤں کہاں سے، جاؤں کہاں۔ فرماتے ہیں باہر سے ایک باوڑی کنواں، کنویں کا پانی، باوڑی کا پانی اندر باغ میں باغیچے میں جاتا تھا، تو جہاں سے نالی تھی اسی نالی سے لومڑی کی طرح دبک کے اندر داخل ہو۔ جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، آقا نے فرمایا کیا حال ہے ابو ہریرہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور آپ اچانک اٹھ کے چلے آئے، صحابہ گھبرا گئے، تو میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ میری نالین لے لو، سبحان اللہ، یہ میری نالین لے لو، نالین لے لو، نالین لے لو، اور جاؤ باغ کے پیچھے جس سے سب سے پہلے ملاقات ہو اس کو یہ نالین دینا، اور کہنا کہ مصطفیٰ نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضور نے بھیجا، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو ہریرہ نکل پڑے باہر، دروازہ کھول کے باہر گئے، تو جس سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی وہ ہے جن کو عمر فاروق کہا جاتا ہے، وہ عمر جن کے آداب پہ شیدا ثقل، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بارہا مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا، اور حضرت عمر کو نالین دی، خوش ہو گئے۔ حضرت عمر نے نالین دیکھا، مصطفیٰ کی نالین ہے، اور جس کو مل جائے تو مچل جاتا ہے نا، وہ تو دیوانہ ہے، تو مچل گیا تو عمر۔ لیکن اس کے بعد جیسے ابو نے کہا کہ حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے،
ہم لوگ کو کہہ دیا جائے ہم لوگ تو عالت کے شہر پہ ہی مچلتے رہتے ہیں، اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور رہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، اسی پہ مچل رہے ہیں ہم لوگ۔ پہلے ہم تو بنو ہم رسول اللہ کے، صحیح ہے نا؟ عالم نے اپنے بارے میں کہا ہم رسول اللہ کے، کیا ہم لوگ ہیں ویسے؟ فاتح عمر نے جیسے ہی سنا فوراً ایک مقصی نے کمال ہونا کیا چاہیے تھا، خوش سے کب اچھل پڑے، لیکن مارا گر پڑے۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، میں نے سنایا عمر نے مجھے مار دیا، عمر نے مجھے مارا۔ آقا نے فرمایا اے عمر کیوں ایسا تم نے کیا؟ تو حضرت عمر کہتے سرکار ایسا نہ فرمائیں کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ واہ عمر آپ کے علم پر قربان، آپ کے علم پر قربان۔ جب آپ کا علم اتنا زبردست ہے تو مصطفیٰ کا علم کتنا زبردست ہوگا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، شفاعت بھروسہ کرے سب چھوٹے بیٹھے ہیں۔ اتنے ہمارے گھر میں حافظ جی ہو گئے، مولانا ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، ہاں یہ ہو گئے، سب شفاعت کر لیں گے۔ ارے بھیا اب ان کے لالے پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو سب شفاعت کرنے کے حقدار ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا ہم کو عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ تو شفاعت کریں ایمان ہے ہمارا، لیکن عمل کریں یہ کمال ہے ہمارا، سمجھ رہے نا؟ کمال بھی پیدا کرنا چاہیے۔ روضے محشر کہتے ہیں نا کہ جو بچہ آپ لوگ کو کیا سمجھانا، جو بچہ تھوڑا سا سفارش سے پاس ہوتا ہے تو باپ اس کی عزت نہیں کرتا ہے، باپ اس کی عزت نہیں کرتا ہے، لیکن جو بچہ اپنی محنت سے پاس ہو جائے ابا اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو روضے محشر مصطفیٰ کی شفاعت سے پاس ہو جائے یہ تو ہر گنہگار کے حق میں ہے، لیکن اپنی محنت سے پاس ہو جائیں تو مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے، سمجھ رہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمنا کرے گی ہر نفس دور ہو جائے، تو رب فرماتا ہے جب ڈر لگ رہا ہے تو دنیا میں کیوں نہیں ڈرتے؟ دنیا میں ڈرو، آخرت میں رب بڑا کرم کرے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، جب دنیا میں ڈرو گے، اللہ کے بندے بنو گے، اس کی بندگی کرو گے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ